السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے عقل مند گدھا۔ یہ کہانی ایک گدھے کے بارے میں ہے۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ شیر جانوروں کا شکار کرتا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کئی دن سے اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ وہ بڑا پریشان اور اداس اپنے غار میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گندم کے کھیت میں پڑی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ گندم کا کھیت مسلسل ہل رہا ہے، یعنی یقیناً وہاں کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کا خوراک بن سکتی ہے۔ شیر بہت خوش ہوا۔ اس نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک کالا ہرن موجود تھا۔ شیر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملی اور غور سے دیکھا تو واقعی وہاں پر کالا ہرن تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس کا دل بہت للچایا اور منہ میں پانی بھر آیا جب اس نے دیکھا کہ ہرن اپنے کھانے میں مگن ہے اور ہرن بیچارہ اس بات سے بے خبر کہ جلد ہی وہ کسی اور کا کھانا بننے والا ہے، مسلسل گھاس کھا رہا تھا۔ شیر نے جب یہ دیکھا کہ ہرن تو مگن ہے کھانے میں، کیوں نہ میں اس کو جا کر پیچھے سے پکڑ لوں اور اس کو مزے لے لے کر کھاؤں۔ شیر یہی سوچتا ہوا آہستہ آہستہ غار میں سے نکلا اور رینگتا رینگتا کھیت کی طرف بڑھنے لگا۔ وہیں پر دور درخت کے پاس ایک چیتا بیٹھا تھا اور وہ بھی مسلسل ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی جب دیکھا کہ ہرن اپنے کھانے میں مگن ہے اور میں اس کا شکار آرام سے کر سکتا ہوں، تو اس نے بھی آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور ہرن کی طرف بڑھنے لگا۔ اب ہرن کو بھی کچھ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی خطرہ ہے۔ ہرن نے بھی ادھر ادھر اپنی بادام جیسی آنکھوں کو گھما گھما کر دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا اور وہ پھر گھاس کھانے لگا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی جانور آ رہا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں شیر موجود تھا۔ ہرن ڈر گیا اور گھبرا گیا۔ اس نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ شیر اور چیتے نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ہرن تیز دوڑتا دوڑتا بھاگتا بھاگتا تیزی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور وہ بہت اونچی تھی۔ شیر اور چیتا وہاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ ہانپتے کانپتے چٹان کے نیچے، چوٹی کے نیچے کھڑے ہو کر ہرن کو دیکھنے لگے۔ کبھی ایک سوچتا کہ یہ میرا شکار تھا، کبھی دوسرا سوچتا کہ یہ میرا شکار تھا۔ اسی طرح چیتے نے شیر سے کہا، شیر بادشاہ، آپ بے شک جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن سب سے پہلے ہرن کو میں نے دیکھا تھا، اس لیے ہرن کو میں کھاؤں گا۔ شیر چنگھاڑتا دھاڑتا غصے سے بولا، بدتمیز چیتے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور اس ہرن کو میں ہی کھاؤں گا۔ اسی طرح چیتا اور شیر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ جب ہرن نے یہ سب دیکھا تو اس نے کہا، ارے شیر اور چیتے بھائی، آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ لوگ ایسا کریں کہ کسی سے مشورہ لے لیں، شاید آپ کو مشورے سے سمجھ آ جائے کہ پہلے کس نے مجھے کھانا ہے۔ اسی دوران وہاں پر ایک گدھا گزرا۔ جب ہرن نے دیکھا کہ گدھا وہاں سے گزر رہا ہے تو اس نے شیر اور چیتے سے کہا، کیوں نہ آپ گدھے سے مشورہ لے لیں؟ ویسے مشورہ لینے کے لیے عقل کا ہونا ضروری تو نہیں۔ شیر اور چیتا تھوڑا شرمائے گھبرائے کہ اب ہم جنگل کے بادشاہ گدھے سے مشورہ لیں گے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ مشکل کے وقت گدھے کو بھی باپ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے گدھے کو آواز لگائی،
ओ गधे, इधर आओ। शेर और चीते को देखकर गधा डर गया। वो समझा कि हिरन तो इसके काबू नहीं आई। अब लगता है कि ये दोनों मेरा ही आज कोरमा बना के खाएंगे। बड़ा परेशान और डरता डरता उनके करीब आया तो शेर और चीता बोले, हमें तुमसे एक मशवरा चाहिए। गधा मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते उनको देखने लगा। क्या कहा शेर और चीते भाई, मुझसे मशवरा चाहिए? अच्छा अच्छा, समझ गया। आप लोगों को भी एहसास हो गया है कि मैं भी अक्ल रखता हूँ और अच्छे अच्छे मशवरे दे सकता हूँ। ठीक है, चलो चलो बोलो, क्या मशवरा चाहिए? शेर और चीता बोले कि मैंने हिरन को पहले देखा। चीता बोला, मैंने इसको हिरन को पहले देखा इसलिए मैं इसको खाऊंगा। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं जंगल का बादशाह हूँ और मैंने ही इसको पहले देखा है इसलिए मैं ही इसको खाऊंगा। इसी तरह वो दोनों फिर से लड़ने झगड़ने लगे। गधे ने कहा, अरे भाई रुको तो सही, मेरा मशवरा तो सुन लो। ऐसा करते हैं कि आप लोगों के पास कोई गवाह नहीं है और कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए आप दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएं। शेर और चीता उसको गुस्से से देखने लगे। क्या मतलब, हम क्यों वापस चले जाएं? अगर हम वापस चले जाएंगे तो हिरन को क्या तुम खाओगे? गधे ने कहा, अरे भाई बात तो सुनो। शेर भाई और चीता भाई, आप लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। मैं जब ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलूं तो आप लोग समझ जाएं कि आपने दौड़ लगानी है। आप दोनों दौड़ते हुए हिरन की तरफ आए। इसी दौरान हिरन भी नहा धोकर तैयार होकर आपकी खुराक बनने के लिए आ जाएगा। आप दोनों दौड़ते हुए आए, जो पहले चोटी पर पहुंच गया वही हिरन को खाएगा। शेर और चीते को ये बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा, वाह भाई वाह, आजकल तो गधों में भी अक्ल है। चलो, शेर और चीता दोनों चल पड़े। वो वापस अपनी जगह पर पहुँचे और इंतज़ार करने लगे कि गधा जब बोले तो हम दौड़ लगाएंगे। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब शेर और चीते को गधे की आवाज़ नहीं आई तो वो परेशान हो गए कि ये गधा कहाँ चला गया। वो वापस दौड़ते दौड़ते चोटी के पास आए तो देखा ना वहाँ गधा था और ना वहाँ हिरन था। शेर ने चीते से कहा, अरे भाई, ये हमारे साथ क्या हो गया? हमने गधे की बात मान ली और हमें नुकसान हो गया। तो चीता बोला, अरे शेर भाई, असल गधा वो नहीं, असल गधे तो हम थे जो उसकी बातों में आ गए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई कहानियों के बारे में आप जान सकें।